مجلس سے لگ کر بیٹھنے میں مجلس کے انعامات ملیں گے۔ اس مجلس کے اوپر اللہ پاک نے جو مغفرت کے وعدے کیے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو مجلس سے لگ کر بیٹھتے ہیں۔ جو مجلس سے دور دور رہتے ہیں ان کو آواز تو پہنچ جائے گی، لیکن مغفرت کا وعدہ ان کے حق میں پورا نہیں ہوگا۔ انعامات تو مجلس میں لگ کر بیٹھنے والوں کو ملے گی، اس لیے مجلس سے آ کر لگ کر بیٹھے ہیں۔ جی آ جائیں میں ہمارا دن کا شروع کا حصہ جتنا اچھا گزرے گا اللہ پورے دن کو اچھا گزار دیں گے۔ ہمارے اجتماع میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو ہمارے بڑوں کے ذریعے سے آئے ہمارے پاس میں، ان کو غور اور اہتمام سے سنیں اور سننے کا حق ادا کر دیں۔ جب بندہ سننے کا حق ادا کر دیتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے عمل کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سننے کا حق ادا کر دیں، اس لیے دل کے ارادے سے سننا ہے اور مجلس سے لگ کر بیٹھنا ہے، اس لیے کہ مجلس میں چل کر آنا اور مجلس میں بیٹھنا یہ انسان کی طلب کو بتاتا ہے۔ اللہ کو اپنی طلب بتائیں کہ اللہ ہمیں ضرورت ہے ہدایت کی ملنے کی، ہم کو ضرورت ہے زندگی صحیح رخ پر لانے کی۔ کہ بیان تو سب کے لیے ایک ہی ہوگا، لیکن ہر ایک کو اتنا فائدہ یہ ملے گا جتنا اس کے اندر زیادہ طلب ہوگی، یا ہمارے طلب کا برتن جتنا بڑا ہوگا اتنا نفع ہم کو اس اللہ رسول کی باتوں سے ملے گا۔ جی قرآن پاک سب لوگ سنتے تھے، حضرت عمر بھی سنتے تھے، ابو جہل بھی سنتا تھا، لیکن ایک کو فائدہ ہوا ایک کو نقصان ہوا۔ جی اس لیے ہم جتنا اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے ان مجلسوں سے اتنا نفع ہوگا۔ جی اور آگے بڑھنا اور مجلس سے لگ کر بیٹھنا یہ ہماری طلب کی اور محتاجگی کی علامت ہے۔ یہ ہم اللہ کو اپنی طلب بتاتے ہیں کہ اللہ دیکھو میں کتنا ہدایت کا محتاج ہوں۔ یہ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں آگے بڑھ جاؤ۔ جب آپ کیا ذمہ داری ہو اور خطہ وار اپنا اپنا جہاں پر بیٹھنے کا متعین ہوا ہے بعد میں جا کر بیٹھ جانا، دین کی باتوں کو سننے کے لیے قریب سے قریب آ جاؤ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے انسانوں میں بے شمار ضرورتیں رکھی ہے، اور جتنی ضرورتیں اللہ پاک نے رکھی ہے اللہ پاک نے اس کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ پانی کی ضرورت تھی تو بہترین شکل میں پانی کا نظام کیا، کھانے کی ضرورت تھی تو کھانے کا انتظام کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے ہاتھ پیر، یہ اللہ پاک کی طرف سے ضرورتوں کا انتظام ہے۔ دوستو بزرگوں، ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے،
اور ہدایت کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہوا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا، آسمانی کتابوں کا اترنا، اور اس وقت کے اندر اللہ پاک کی طرف سے یہ عمومی اجتماع عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ حاجیوں کے قافلے جو پہلے اونٹوں پر اور سواریوں پر جاتے تھے، اس کے درمیان کے اندر 2-3 مہینے لگ جاتے تھے۔ درمیان میں کہیں قیام کر لیا 2-4-6 گھنٹے، 12 گھنٹے تک کا قیام ہوا، مقامی لوگوں کو جوڑ لیا، تو بیت اللہ کے قافلوں کی برکت سے اللہ پاک ہدایت دیتا تھا۔ دوسرا یوں فرمایا، گھر گھر کی ملاقات کا نظام اللہ پاک اس کے ذریعے سے بھی ہدایت دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ فرمایا، اللہ پاک نے اجتماع عمومی اجتماع جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کے نتیجے پر بھی ہدایت ملتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ 1993 کے دھولیا کے اجتماع میں آئے ہوں گے، اور اللہ پاک نے وہاں سے ان کی ہدایت کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عمومی انتظام ہے۔ اور چونکہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نماز کی حالت میں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اس دعا کو مانگنے کی تلقین فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ باج ائمہ کے نزدیک تو واجب ہے، اے اللہ تو میرے کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کتنی مرتبہ اب گنو، فجر کی نماز 4 رکعت ہے، ظہر کی 12 رکعت ہے، عصر کی 8 رکعت ہے، مغرب کی 7 رکعت ہے، عشاء کی 17 رکعت ہے۔ 50 نمازوں کے اندر ایک دن میں یہ بندہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتا ہے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ ہمیں سکھلایا گیا، ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بتلایا گیا، اور اس کے لیے عملاً روزانہ کتنی مرتبہ مانگنے کا حکم ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہمارا ابتدائی مجمع اجتماع تو ہمارا شروع ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو اس لیے پہلے سے بلا لیا ہے تاکہ اللہ کرے آنے والے مجمع کے سامنے ہم ان کی ضرورتوں کو بتلاویں۔ اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، اور اجتماع کی برکت سے اللہ پاک نے دنیا میں عذابات کو روک کے رکھا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک علاقے میں اجتماع ہوا، بتلانے والوں نے بتلایا، لیکن چونکہ اجتماع کی تاریخ کے سننے میں یا سمجھنے میں خطا ہو گئی، وہ عرب مہمانوں کی جماعت اجتماع کے دعا کے دن پہنچی۔ جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اس میں ایک صاحب کشف تھے، ایک بزرگ تھے، عالم تھے، وہ بہت دیر تک آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو دیکھتے رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بہت دیر سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کیا بات تھی؟ کہنے لگے امت کے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک عذاب کا فیصلہ کر چکے تھے، اور آسمان پر عذاب منڈلا رہا تھا،
लेकिन ये इज्तिमा, पैदल जमातें, घर घर की मुलाकातों का निज़ाम, यह हमारी जो दावत की मुबारक मेहनत के अमाल है, जिसके नतीजे पर अल्लाह पाक ने अजाब को मौकूफ कर दिया। उमूमी हिदायत अल्लाह पाक की तरफ से मिलती। ये तो बहुत आगे की बात है कि एक आदमी बयान सुनने के बाद अल्लाह इसकी जिंदगियों को बदल दे। बाज़े मुल्क में जहां काले और गोरे दोनों एक साथ रहते हैं, एक मुसलमान इज्तिमा में जा रहा था, उसके साथ काम करने वाला, उसने कहा भाई मैं भी आपका इज्तिमा देखूंगा। उसने कहा चलो। अब वो लेकर आया, जिसको लेकर आए वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसको इज्तिमा को और इज्तिमा के तमाम आमाल को बतलाने की नीयत से वो अपने साथ लेकर आया। उसने बतलाया यहाँ बयान होता है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, यहाँ वुज़ू का इंतज़ाम है, यहाँ तश्कीली कमरा है, यहाँ इस्तक़बाल वाले बैठते हैं, अलग अलग चीज़ें तमाम बतलाई। फिर उसके बाद खाने की जगह पर ले गए और लोग खाना खा रहे थे। उसने क्या देखा कि काले और गोरे एक ही दस्तरखान के ऊपर एक ही प्लेट में साथ में खा रहे। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि काले और गोरे को एक करने के लिए पता नहीं कितने डॉलर खर्च हो चुके, लेकिन काले और गोरे एक साथ नहीं हो रहे। इनके महल्ले अलग है, इनके स्कूलें अलग है, इनके हॉस्पिटलें अलग है, इनकी रहाइश के एरिया अलग है। और ये कौन सी मेहनत है कि जिसने काले और गोरे को एक साथ दस्तरखान के ऊपर एक ही प्लेट में खाने के लिए बिठा दिया। उसने कहा ये कोई हक मेहनत है कि जिस मेहनत के नतीजे पर अल्लाह पाक ने काले और गोरे को एक साथ मिला दिया। अल्लाह पाक की तरफ से उमूमी हिदायत का जरिया है। मैं और आप भी इसी नीयत से आए, अल्लाह करे हमें भी हिदायत मिल जावे और हमारी हिदायत में अल्लाह पाक तरक्की अता फरमावे, और जैसे अल्लाह उसके रसूल चाहते हैं ऐसे अल्लाह पाक हमारी जिंदगियों को कबूल फरमा ले। हाँ, एक ही तो मौका अल्लाह पाक की तरफ से मिला है। फिर जब हिदायत मिल जाती है, इसकी आंखों का देखना सही होगा, उसकी जुबान के बोल सही होंगे, उसकी कमाइयों के नक्शे सही हो जाएंगे, उसकी खर्च करने की लाइनें सही हो जाएगी, ये दुनिया में जिंदगी गुजारता चला जाएगा, अल्लाह पाक उसकी आखिरत की जिंदगी को बनाते चले जाएंगे। फिर ये अपने माँ बाप को देखेगा प्यार और मोहब्बत की निगाह से। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। किसी सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, अगर ये फरमा बरदार बेटा अपने माँ बाप को शफकत भरी और मोहब्बत भरी निगाह से देखे, दिन में 100 मरतबा देखे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक उसको 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएंगे। अब उसका देखना इबादत बनता चला गया, उसकी जुबानों के बोल सही हो गए, या अल्लाह उसके रसूल की मंशा के मुताबिक बोलने वाला बन गया। इसका चलना, इसका देखना, इसका अपनी शादी और ब्याह का करना, हर अमल में ये अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाला बन गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक की तरफ से उसको हिदायत मिल चुकी। बाज़ अल्लाह वाले दुनिया में ऐसे गुजरे हैं कि फरिश्ते यूं कहते हैं कि 40 साल से इनके नामाए अमाल को लेकर जाता हूं, लेकिन इनके नामाए अमाल के अंदर कोई गुनाह लिखा हुआ नहीं है। बाज़ अल्लाह वाले दुनिया में ऐसे गुजरे हैं कि 40-40 साल हो गए, इनकी कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई,
سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ 20 سال ہو گئے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں پہلے سے مسجد میں موجود نہ ہوں۔ جب ہدایت کا نور مل جاتا ہے تو آدمی اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ چلاتا ہے۔ ایک اللہ والے کسی کے گھر گئے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، پوچھا بھائی مثلاً عبداللہ بھائی کہاں ہے؟ گھر سے آواز آئی سوئے ہیں۔ ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ پھر احساس ہوا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کہ آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کے برابر اگر کسی نے خیر کا عمل کیا اللہ اس کا بدلہ قیامت کے دن دے گا، اور ذرہ کے برابر اگر کسی نے برائی کر دی، آدمی تو بھول جاتا ہے لیکن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ انسانوں کی ایک ایک چیز کو لکھ لیتے۔ دنیا میں سی سی کیمرہ تو 25 سال سے آیا ہے، لیکن جس دن سے بندہ پیدا ہوا ہے، آج سے نہیں پہلے دن سے ہی اللہ پاک نے دونوں فرشتوں کو متعین کر دیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ کرامن کاتبین انسانوں کی ایک ایک حرکتوں کو جانتے ہیں۔ اس نے طے کیا 1 سال تک تیرے کو زمین پر لٹاؤں گا، تو نے ایسا جملہ کیوں کہہ دیا؟ اگر اللہ پاک قیامت کے دن پوچھیں گے تو تیرے پاس کیا جواب ہے؟ صرف اتنا ہی تو کہا تھا، کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ جب ہدایت کا نور آ جاتا ہے پھر آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے چھت کی طرف دیکھنے کے لیے آنکھوں کو اٹھایا، سامنے نامحرم لڑکی پر نگاہ پڑ گئی، فوراً نگاہ کو جھکا دیا۔ اس پر مغفرت کے وعدے ہیں، اس پر عبادت کے حلاوت کے وعدے ہیں، لیکن اس کے بعد سے طے کیا 20 سالہ زندگی گزر گئی، کبھی اپنی چھت کی طرف نہیں دیکھا۔ ہدایت کا نور آ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمہ بھوک کی حالت میں کھا لیا، بھوک کی حالت میں۔ پھر اپنے خادم سے، غلام سے پوچھا کہاں سے لے کر آئے؟ بولے کچھ دن پہلے میں ایک بستی کے اوپر سے گزرا اور ایک گھر کے اندر میں نے کچھ جھاڑ پھونک کر دی، آج دوبارہ وہاں سے گزرا، اس کی مزدوری کے عوض کے اندر انہوں نے یہ کھانا دیا جو کھانا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں ایک لقمہ کھا چکے تھے، اب اس کو نکالنے کے لیے محنت کر رہے، پانی پی رہے، انگلیاں ڈال رہے، منہ میں انگلیاں ڈال رہے تاکہ یہ لقمہ نکل جاوے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کیا کرو گے؟ بولے اگر میری جان بھی نکل گئی تو بھی میں اس لقمے کو نکال کر رہوں گا۔ کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدن کی پرورش جو حرام لقمے سے، حرام مال سے ہوتی ہے، وہ بدن کے اعضاء کا جہنم میں جلنا ہے۔ میں کوشش میں لگا ہوں کہ اس لقمے کو نکال کے رہوں، چاہے میری جان تک نکل جائے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ عمومی اجتماع عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے دھیان اور توجہ کے ساتھ، یہ 2 دن کا مسئلہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، سنیچر اور اتوار کو ہمارا اجتماع پورا ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ کوئی حدیث، کوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی زندگی، قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی بات دل میں لگ جاتی ہے
اور اسی وقت کے اندر اللہ دل کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ آدمی کو نیت کرنی پڑے گی، اے اللہ میرے 2 دن جو کچھ سنوں تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے مانگنا پڑے گا، اپنی نیتوں کو بنانی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ اجتماع میں آئے اور 2 دن گزار کر کے چلے گئے، نہیں، اپنی نیتوں کو صحیح کرنی پڑے گی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کیوں آئے؟ کیوں جلدی سے آ گئے؟ کیوں نماز پڑھی؟ کیوں روزہ رکھا؟ کیوں قرآن کی تلاوت کی؟ کیوں سخاوت کی؟ جب آدمی کیوں کا سوال کرے گا اور اس کے جواب میں اگر اللہ آ گئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے میں نے عمل کیا، تو یہ عمل قابل قبول ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو بنانی پڑے گی۔ ہم کو اللہ پاک نے جلدی سے پہنچایا ہے، خطے وار جماعت میں اللہ پاک نے ہمارا شمار فرمایا ہے، تو پہلے اپنی ذاتی زندگی کو صحیح کرنے کی نیت کرنی پڑے گی۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی جماعت میں چلے، بہت جلدی سے کھانا کھا لے وے، استنجا سے فارغ ہو جاوے، جلد بازی۔ ایک دن میں نے ان کو بلا کر پوچھا، ارے بھائی اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے مولانا آپ میرے امیر ہو، میں آپ کو بتلاتا ہوں، ورنہ یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتلائی۔ بولے میں ایک مرتبہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھا تھا اور میں نے اس دن اللہ سے مانگ کر میں نے 2 باتیں کی۔ ایک تو میں نے نیت اپنی صحیح کر لی، اے اللہ جو سنوں گا عمل کروں گا، آج جو سنوں گا عمل کروں گا۔ اور دوسرا میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عمل کرنے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ بولو، ارے بولو، اللہ کی طرف سے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تو میں نے 2 عمل کیے، ایک تو عمل کرنے کی نیت کی اور ایک میں نے اللہ سے دعا کے ذریعے سے، اے اللہ جو میں سنوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بولے اس دن یہ حدیث آئی فضائل نماز کے اندر، حضرت شیخ نے حدیث لکھی ہے، جو آدمی 40 دن 200 نمازیں اخلاص اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کو 2 پروانے دیں گے، ایک تو جہنم سے برات کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ کیا مطلب؟ نفاق سے بری ہونے کا معنی یہ مومن ہے، اور جہنم سے برات کا معنی یہ جنتی ہے۔ بولے اس دن سے لے کر آج تک 18 سال ہو گئے، میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ عمل کرنے کی نیت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی نیت ہے۔ بعض اللہ والے ایک بزرگ کی ملاقات کرنے کے لیے گئے، جب باہر نکلے ان کے مرید نے بتلایا ان کی عمر 80 سال کی ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئے کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 60 سال ہو گئے کبھی ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، اور 60 سال ہو گئے ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطاری کرتے، یہ صوم داؤدی رکھتے۔ لوگ اپنی زندگیوں کو بناتے۔ میں اور آپ بھی اجتماع میں اللہ پاک نے پہنچا دیا ہے، ہم بھی اپنی نیت کریں، ہمیں ایسا ماحول بنانا پڑے گا جیسا مدینہ منورہ کا ماحول تھا۔ کیسا ماحول ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، آپ نے پوچھا کیا نیت سے جا رہے ہو؟ میری اپنی نماز کچی ہے، صحیح ہو جاوے۔ دوسروں کو پوچھا کیا نیت سے جا رہے ہیں؟ بولے میرے کچھ مسائل اٹکے ہوئے ہیں اور میں نے سنا اللہ کے راستے میں نکل کر نبیوں کی طرح اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے۔ تیسرے کو پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ بولے میری کوئی نیت نہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ چل چلا مار کر آ جاوے۔ کیا کر کے آوے؟ چلا لگا کر نہیں، بلکہ
चिल्ला मार करके आ जावे, 40 दिन पूरे करके आ जावे। हम लोग एक मर्तबा उम्रा करने के लिए गए, 35 आदमी थे हमारे साथ। पहुंचते पहुंचते रात के 11 साढ़े 11 बज चुके। खाना वगैरह फारिग होकर अभी लेटा ही था, एक आदमी आकर कहने लगा, मौलाना चलो उम्रा निमटा लेवे। अरे भाई, उम्रा निमटाने की चीज है? अरे बोलो, उम्रा तो एक अमल है। जब सुबह में फ्रेश हो जाएंगे फिर अपने उम्रा करेंगे। ऐसे उसने यूं कहा कि चलो चिल्ला मार कर आ जावे। फिर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, छोटी छोटी नीयतें न करे, ये नीयत करो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दीन की जिस सतह पर छोड़ करके गए थे, दोबारा उम्मत में इस सतह का दीन जिंदा हो जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दीन की जिस सतह पर छोड़ करके गए थे, दोबारा उम्मत में इस सतह का दीन जिंदा हो जाए। आपकी दावत जहां तक पहुंची और आपके हाथ पर जिन लोगों ने इस्लाम और ईमान को कबूल किया, आप देखते चले जाओ, एक आदमी, एक सहाबी ऐसे नहीं थे जो नमाज को छोड़कर जिंदगी गुजारे। 100% नमाज जिंदा थी, 100% पर्दा जिंदा था, 100% अल्लाह के अहकामात जिंदा थे, 100% हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिंदा थी। मुनाफिक जो जुबान से तो कलमा पढ़ता है और दिल में निफाक है, वो भी बगैर मस्जिद के और बगैर जमात के नमाज नहीं पढ़ता था। वो भी मस्जिद में आते थे, एक उमूमी माहौल बना था। पर्दे की आयत रात के 12 बजे उतरी। इशा की नमाज देर से होती थी, मस्तूरात मस्जिदों में जाती थी, आज भी जा रही बहुत से इलाकों में। जब पर्दे की आयत उतरी तो बहुत सी बहनों के पास चद्दर, हिजाब वगैरह जो भी था वो तो सब चली गई। एक औरत घर नहीं पहुंची, उसके शौहर तलाश करते करते मस्जिद में आए, देखा कि औरत तो बैठी है। अरे भाई चलो घर पे क्यों नहीं आए? बोले पर्दे की आयत उतर गई है और मेरे पास पर्दा करने की चादर नहीं है, जाओ घर जाकर चादर लेकर आओ। शौहर ने कहा रात का वक्त है, अंधेरी रात है, कौन देखेगा? सुबह में जब फजर की नमाज के लिए आओ तो चादर लेकर आ जाना। तो वो औरत कहने लगी, एक उमूमी माहौल बना था। औरत ने कहा उजाले और अंधेरे का मसला नहीं है, ये तो अल्लाह के हुक्म का मसला है। अब अल्लाह के हुक्म के बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये 2 दिन के वक्त के अंदर मैं और आप ऐसा माहौल बनावे जैसे मदीना मुनव्वरा का माहौल था। यहाँ नमाज होगी, यहाँ बयानात होंगे, यहाँ तालीम के हल्के लगेंगे, यहाँ अल्लाह का जिक्र होगा, यहाँ कुरान पाक की तिलावत होगी, एक माहौल बनेगा। यहाँ झूठ नहीं होगा, यहाँ धोखा नहीं होगा। जो माहौल मदीना मुनव्वरा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया और जिसकी बरकत से अल्लाह ने पूरी दुनिया में बहुत से इलाकों में ऐसे माहौल बना दिए। अल्लाह करे हमारे ये 2 दिन का इज्तिमा, ये हमारे 48 घंटे और हमारे इस इज्तिमा गाह और उसके दरमियान के अंदर ऐसे माहौल का नमूना, उसकी कुछ न कुछ शक्ल अल्लाह पाक वजूद में दे देवे, ताकि ये माहौल अपनी दुकानों में, अपने कारोबार में, अपने मुलाजिमियत में, अपने घरों में, अपने खेतों में और ट्रेनों में और सफ़र में और ये जहाँ कहीं जावे, अल्लाह करे ये माहौल को अल्लाह वजूद दे देवे। इसके लिए इज्तिमा है। हमारे आने का मकसद ये है कि हम तो शुरू से आ गए, आने वाला मजमा बाद में आएगा। हम बतौरे मेजबान के हो गए और आने वाला मजमा बोलो, अरे बोलो, मेहमान की शक्ल में आएगा। जैसे मेहमान किसी मेजबान के घर जाता है, उसका पूरा इंतजाम किया जाता है, ऐसे दोस्तों बुजुर्गों आने वाला मजमा आएगा, नया मजमा आएगा, पहली मर्तबा इज्तिमा में आएगा।
آپ کو ان کی تمام چیزوں کی رعایت کرنی پڑے گی۔ پہلے تو آپ کو استقبال کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی مجمع آئے گا، آپ کے قریب آئے گا، آپ کے دائیں بائیں آئے گا، ان کا سامان ان کے ہاتھ سے بستر لے لینا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس کی بیوی امان لے کر اپنے شوہر کو بلا کر کے لائی، اور جب داخل ہوئے اکرمہ اور اس کی بیوی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے چلے، ایسے کہ یہاں آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی۔ کون؟ ابو جہل کا بیٹا، لیکن آپ نے استقبال کیا۔ ہمیں یہ سنت کو زندہ کرنے کی مثالیں قائم کرنی ہے۔ کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ مجمع کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں، بستروں کو کندھے پر اٹھواتے ہیں، اور گاؤں سے در گاؤں اور شہر در شہر اور ملک در ملک آپ ان کو گھماتے ہیں، چلاتے ہیں، نکالتے ہیں، اللہ کے راستے کی محنت کرتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے بہت آسان زبان کے اندر جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اللہ کرے اس کی عملی مشق یہاں پر ہوگی۔ ایک ایک سنت کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا آنا، ہمارا جانا، ہمارے جوتے پہننا، ہمارے کپڑے پہننا، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہوگا۔ اور ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا موقع اللہ پاک نے دیا ہے۔ آنے والا مجمع تو نیا ہوگا، انہیں کھانے کا معلوم نہیں، پانی پینے کے طریقے معلوم نہیں، سنت کے مطابق کیا، لیکن ہم دیکھیں گے، وہ ہم کو دیکھیں گے، یہ تو بیٹھ کر پانی پیتے، دیکھ کر کے پانی پیتے، سنت کے مطابق پانی پی رہے، سنت کے مطابق کھانا کھا رہے، سنت کے مطابق لیٹے، سنت کے مطابق جوتے پہن رہے۔ تو خربوزے کو دیکھ کر کلر پکڑے گا، ہماری عملی زندگی ان کے لیے متاثر ہوگی، وہ بھی پوچھیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے جیسے حضرت حذیفہ ملک فارس میں گئے، دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے شہزادے سب موجود ہیں، کھانے کے درمیان کے اندر کچھ دانے گر گئے، صاف کر کے کھانا کھا لیا، پڑوس سے کسی نے یوں کہا اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو کیا کہا؟ قیامت تک کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت کو بتلاتے ہوئے، اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ جو اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ صحابی کی زبان سے بے وقوف کہلایا۔ میں اور آپ بھی کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، چلنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، پکڑنے میں، ہر چیز کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں، اور یہ سیکھیں گے، آنے والے مجمع کو سکھائیں گے۔ جتنا بھرنا ہے یہ اپنی دکان سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، سب سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہماری دعوت پر آ رہا ہے، ہم ان کا استقبال کریں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ ایک اجتماع میں ایک مفتی صاحب پہنچے، ٹھنڈی کا زمانہ تھا جیسے آج کل ہے، انہیں معلوم نہیں تھا، وہ ایک چادر لے کر آ گئے، لیکن رات کو ایک ساتھی نے دیکھا کہ مفتی صاحب کو سردی لگ رہی، انہوں نے اپنا کمبل ان کو اڑا دیا۔ مفتی صاحب نے بڑے اطمینان کے ساتھ رات گزار لی، اور تہجد کے وقت کے اندر کہنے لگے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے، آج تک میں
بدگمانی میں تھا، لیکن آج اللہ پاک نے میری بدگمانی کو یقین میں بدل دیا کہ تبلیغ والے کتنے اچھی خدمت کرتے ہیں۔ یہ موقع ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہے، ہم ان کا بستر بچھا دے وے، ہم ان کے لیے پانی کا انتظام کر دے وے، ہم ان کے لیے چائے کا انتظام کر دے وے، اگر کوئی مجبوری ہے تو کھانا بھی لا کر دے دے وے۔ ہمیں خدمت کا شوق رکھنا پڑے گا، یہ موقع ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان چار کے درمیان کے اندر ہمارا وقت لگے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی روانگی کی بات میں آتے تھے ان چاروں کا تذکرہ کرتے تھے۔ ہمارا مجمع، یہ خطہ وار جماعت کا معنی یہ ہے کہ یہ ماحول کے اندر، پنڈال کے ماحول کے اندر ہماری تمام روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا اور آنے والے مجمع کو پورا کروانا۔ پنڈال کے باہر کینٹین ہے، پنڈال کے باہر پرب ہے، پنڈال کے باہر چائے کی کینٹین ہے، وہ جسمانی ضرورتیں باہر پوری ہوگی لیکن روحانی ضرورتیں یہاں پوری ہوگی۔ آنے والے مجمع کو تعلیم کے حلقے میں بٹھانا، آنے والے مجمع کو قرآن پاک سکھلانا، آنے والے مجمع کو ہر نماز کے بعد قریب کرنا، ان کو سمجھانا پڑے گا۔ جیسے ہی مجمع آئے گا، دیکھو فجر کی نماز کا یہ وقت ہے، ظہر کی نماز اتنے بجے، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد یہ پروگرام ہوں گے۔ آپ کو جم کر بیٹھنا ہے، آگے بیٹھنا ہے، بیان کے ختم تک اپنے آپ کو جمائے رکھنا ہے۔ جب بیان ختم ہو جاتا ہے، دین کی مجلسیں پوری ہو جاتی ہے، تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تمہاری سب کی مغفرت ہو گئی۔ ہر پروگرام کے بعد مغفرت ہمارے ہاتھوں میں آئے گی، ہمیں بتلانا پڑے گا۔ یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، یہ استنجا کرنے کی جگہ ہے، یہاں کھانے کا نظام ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے آ رہا ہے، اپنی ترتیب سے کھاتا ہے، اپنی ترتیب سے سوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں اس کو 2 دن پابند بنانا پڑے گا، اذان سے پہلے اپنے بستر کو لپیٹ دینا پڑے گا۔ اب آپ نے آنے والے مجمع کو بتلایا، آپ کی محنت پر، آپ کی دعوت پر نیا مجمع آئے گا۔ اگر کوئی بات دل میں لگ گئی اور اس نے پوری زندگی کا فیصلہ کر دیا تو ہماری تو آخرت بن جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، تیرے ہاتھ سے ایک آدمی کی ہدایت کا مل جانا تیرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ہاں، بعض مرتبہ ایک جملہ زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آنے والے مجمع کو ہم بٹھاوے، ایک جملہ، فزتو ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ایک جملے نے مرنے والا پوچھنے لگا، ارے بھائی یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے ہیں، اور یہ کون سی دعوت دے کر گئے کہ کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو بتلانے والوں نے بتلایا، ایمان کے ساتھ زندگی گزری اور کلمے کو بلند کرتے کرتے اپنی جان تک کی قربانی دے دی، ہمیشہ کی آخرت کی جنت کما کر چلے گئے۔ اوہو، ایک جملے کی برکت سے اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے، ہر آدمی، ہم بھی خود قریب ہو جاوے، اعلان کرنا پڑے بار بار، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، یہ اچھی بات نہیں، ہم پرانے۔ اگر یہ مجمع جلدی سے آگے بڑھتا چلا جائے گا تو اس کے پیچھے والا مجمع بھی آٹومیٹک آ جائے گا۔ مجمع جوڑنے والی جماعت کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، ایک جملہ، ایک سودی کاروبار کرنے والے ایک مرتبہ سودی کاروبار کر کے آ رہے تھے۔ ایک بچے نے کہا، ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سودی کاروبار کر کے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جاوے اور ہماری پکڑ ہو جاوے۔ حبیب اجمی نے سن لیا کہ گلی کے بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں،
وہیں سے ریٹرن ہوئے اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور توبہ اور استغفار کر کے طے کر لیا آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں گا۔ ایک جملے نے زندگی کو بدل دیا۔ جب واپس آ رہے تھے تو گلی تک پہنچتے لگے تو درمیان کے اندر خیالات آیا وہ بچے کھیلتے ہوں گے اور ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلے گا میرے دل کو زخمی کر دے گا، لیکن نظام تو اللہ پاک کی طرف سے چلا۔ فوراً بچے نے کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے زندگیوں کو بدل دیا۔ ایک جملہ، ایک بات اگر دل میں لگ جائے گی اللہ زندگیوں کو بدل دیں گے۔ فضیل ابن عیاض ڈاکہ زنی کر رہے تھے اور ڈاکہ زنی کرنے کے لیے کسی اوپر کے مکان پر چڑھے اور ایک آدمی تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جاوے؟ فوراً کہا ہاں وقت آ گیا وقت آ گیا۔ ایک آیت قرآن پاک کی زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہو گئی۔ اس لیے میں اور آپ کوشش کریں، ہمارا پورا مجمع اپنے جان مال کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے اوقات کی پوری حفاظت ہو، ہر اعمال میں شریک ہو اور اذان سے پہلے فارغ ہو کر بیٹھ جاوے اور مجمع کے درمیان کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیں۔ پھر جب تشکیل کا موقع ہے ہم ان کا ذہن بناوے، یہی تو موقع ہوتا ہے۔ خطہ وار جماعت کیا مطلب؟ ہر 5 آدمی میں ایک آدمی ہمارا خطہ وار جماعت کا بیٹھے۔ جب تشکیل ہوگی اور جب حلقے لگیں گے تو ہم آنے والے مجمع کے ساتھ ایک ایک کر کے بیٹھیں گے۔ 4-5 نئے ہوں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم ان کا ذہن بناوے، ان کے مسائل کا حل بتلاوے، ان کو ہمت افزائی کی باتیں کرے۔ اللہ کی مدد کے اتروانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ پھر ان کے کوئی مسائل ہیں اس کا حل بتاوے اور ان کو آمادہ کر کے ان کو 4-4 مہینے کے لیے کھڑا کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری اس خطے میں ہمارے حلقے میں کون ہے ہم اس کی معلومات کریں، تفقد کریں۔ وکیل صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہے، پہلی مرتبہ آئے یا پہلے 4-4 مہینے 10-20 سال پہلے لگ چکے تھے اب بیٹھ گئے، اب آئے اجتماع کے نام پر۔ ہر آدمی کو اس کے مرتبہ کے اعتبار سے بات کرے۔ یہ تفقد کرنا، زیادہ وقت ہمارا ذہن بنانے میں، اعمال کے لگانے میں ہوتا ہے۔ آپ کہو گے کہ اجتماع میں کہاں وقت ہوتا ہے؟ ارے میں پوچھتا ہوں کہ روزانہ 5 نمازیں اور ہر نماز کے بعد اگر 1 گھنٹہ بیان بھی ہو تو 5 گھنٹے بیان ہوگا۔ آپ کی تعلیم 2 گھنٹے ہوگی، 7 گھنٹے، 2 گھنٹے آپ کے کھانے پینے اور ضروریات میں، 9 گھنٹے، 6-7 گھنٹے آپ آرام کرو گے، 16-17 گھنٹے ہو گئے۔ پھر بھی 8 گھنٹے بچے، 7 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں، اس پر انفرادی نماز، انفرادی تہجد، اشراق، اوابین، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، پھر آنے والے مجمع کا تفقد، ان کا اکرام، ان کی خدمتیں، یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی۔ ہمیں اس بات کو آمادہ کیا گیا ہے، ہمیں سکھلایا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیکھنے سکھانے کا بھی عمل ہوتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز پڑھی، جلدی سے نماز پڑھ کے جانے لگے، آپ نے بلایا، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوبارہ پڑھ کے جانے لگے، پھر آپ نے بلایا، پھر آپ نے تیسری مرتبہ کے بعد پوچھا، اس نے کہا اس سے اچھی نماز میرے کو نہیں آتی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھلائی۔ آنے والا مجمع پہلی مرتبہ آئے گا، بعض آدمی پہلی مرتبہ اجتماع میں آئیں گے، بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک چلے کی جماعت کے امیر صاحب آئے، سب سے مصافحہ کروایا، پھر کہنے لگے، جو ساتھی جانے لگے، مولانا یہ 42 سال کے بعد پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں اور 42 سال کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جنہیں معلوم نہیں ہوگا ان کے آداب کیا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آئے اور پیشاب کا تقاضا ہوا تو وہیں پیشاب سے فراغت کے لیے بیٹھ گئے. صحابہ آگے بڑھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, بولے ان کو فارغ ہو جانے دو. جب فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام سے کہا تھوڑا سا پانی بہا دو. پھر ان کو بلا کر پیار محبت اور اکرام کے ساتھ کہا بھائی یہ تو نماز کی, سجدے کی, قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے, یہاں ناپاکی اور گندگی نہیں ہوتی. پیار محبت سے سمجھائے. نماز کے درمیان کے اندر پہلے بات کرنے کی اجازت تھی, کسی نے سلام کر دیا, جواب نہیں آیا, سب صحابی آنکھوں سے گڑنے لگے. لیکن صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فدا ہوتے تھے, کیا عمل ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو کہا اب نماز میں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہر عمل کو بتلانا پڑے گا, سکھلانا پڑے گا. ہمیں سیرت کے ذریعے سے یہ تمام باتیں ملتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اہمیت بتلانی پڑے گی. تو یہ جو ہمارے پاس 6-7 گھنٹے بچتے ہیں, ہم ان کو اعمال میں لگاوے, سیکھنے سکھانے میں لگاوے, ان کا ذہن بنانے میں لگاوے, اللہ کی مدد کے اتروانے میں لگاوے. اللہ پاک نے کیسے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہماری اور ہماری زندگیوں کو بدلا ہے. ہم ایک علاقے میں ابھی جا کر آئے, ایک ضلع ہے, ہم نے پوچھا کہ آپ کے یہاں علماء کرام کتنے ہیں, بولے 10,000 سے زیادہ ہے. تخت پر ایک ساتھی ملے, میں نے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں, بولے خاندان نہیں ہمارے گھر کی بات کرو. اچھا آپ کے گھر میں کتنے علماء ہیں, بولے 28. بولے ہم 4 بھائی, چاروں کے چاروں عالم ہیں, میری بیوی کے 4 بھائی وہ بھی عالم ہیں, میرے بیٹے وہ بھی سب عالم ہیں. اب وہ گناتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک ہی گھر میں 28 علماء ہیں. ایک ماحول اللہ نے بنایا. 100% نماز, 100% نمازیں. ابھی ہم ایک علاقے سے آئے, کہا کہ ہمارے حلقے میں 9 مساجد ہے اور تقریباً 8 مسجدوں میں 100% نماز زندہ ہے. ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ اللہ کرے امت میں 100% نمازیں زندہ ہو جاوے. یہ موقع ہے محنت کرنے کا. وہ مجمع دکانوں پر, ملازمت پر, فیکٹریوں پر اور آؤٹ آف اسٹیشن رہتا ہے. آج آپ کی دعوت سے یہ مجمع آپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہے. اب ان کو سمجھانا, ان کو منت سماجت کرنا, نماز کی اہمیت بتلانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد معائنہ کیا, ایک آدمی نہیں ہے. مثلا محلے میں 100 مکانات ہے, 200 بالغ مرد ہے تو 199 موجود ہے, ایک نہیں ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, کون سلیمان نظر نہیں آتے, ایک آدمی نہیں ہے. اور اتنا نہیں کہ کہہ کر بھول گئے, چھوٹ گئے کہ یار سلیمان نظر نہیں آتا. نہیں, آپ نے ایک جماعت بنائی, آپ ان کے گھر گئے اور پوچھا, گھر میں آواز دی, آج سلیمان مسجد میں نہیں آئے. اندر سے ماں نے کہا پوری رات نفلوں میں شریک تھا, مشغول تھا, اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر سو گیا. حضرت عمر کہنے لگے یہ فجر کی نماز مسجد میں باجماعت آ کر پڑھتے, یہ ان کے لیے اولا تھا. یہ محنت ہمیں بھی کرنی پڑے گی. آنے والے مجمعوں کو ان کا جو ضرورت کا دین ہے, بھائی نماز پڑھتے تعلیم میں نہیں بیٹھتے, ہماری مسجد کا ساتھی ہے, اب تعلیم کی اہمیت بتلاتے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ 18 سال ہو گئے, ان کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ تعلیم کی عظمت, نیت اللہ سے دعاؤں کا مانگنا. یہ 8 گھنٹے تو ناکافی ہو جاوے. اب ہمارے محلے میں, ہمارے مسجد کے بہت سے ساتھی آئے, پہلی مرتبہ آئے. اب ان کو کون لے کر بیٹھے گا؟ یہ خطہ وار جماعت کے ساتھی لے کر بیٹھیں گے. ان کی خدمتیں کرنا, ان کو ہر عمل میں جوڑنا, ان کے ذہنوں کو صاف کرنا. بعض آدمی پہلی مرتبہ آئیں گے, چلو دیکھے تو صحیح کیسے ہوتے ہیں. یہ موقع ہوتا ہے.
بلکہ خطہ وار جماعت میں اگر ہمارا نام نہیں بھی ہے تو بھی ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. آنے والے مجمع کی پوری تربیت، ان کی روحانی تمام ضرورتوں کا انتظام، یہ ہماری باقی مجمع جوڑنا اور حراست کی جماعتیں اور دعا ذکر کی جماعتیں یہ تو ہوتی ہے، اس کو بناتے ہیں، لیکن ہمارا پورا مجمع متفکر ہو جاوے. ہاں، خدمت بہت بڑا عمل ہے. دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت یہ ہمارا ایک شعبہ ہے. ہمارے انہی چیزوں کے اندر ہمارا وقت گزرنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے جو پوری اطمینان کے ساتھ ابھی تک دعوت ان کے دل و دماغ میں اتری نہیں ہے. ان کا بیٹا ماشاءاللہ جن کے چلے بھی لگ گئے، 3 دن بھی لگتے تھے. ایسا ہی اجتماع جیسا آپ کے دھلیا میں اجتماع ہے، کسی ایک جگہ اجتماع ہو رہا تھا، اپنی امی کو کہہ کر نکل گیا. ابا کو پتہ چلے گا تو ابا اجازت نہیں دیں گے. پوچھا، جب گھر آئے والد اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے؟ اماں نے کہا خبر نہیں کہاں گیا. باپ کے دل میں بات تھی کہ اجتماع ہو رہا ہے، یہ ضرور اجتماع میں گیا ہوگا. تو والد تلاش کرنے کے لیے آئے، اپنی زبان میں اس کو واپس لے جانے کے لیے آئے. آتے ہی ان کو استنجا کا تقاضا ہوا. پوچھا بھائی استنجا کی جگہ؟ بولے وہاں ہے. اب وہ جب استنجا جانے لگے تو باہر خدمت کرنے والے موجود ہے. حاجی صاحب ٹھہرو. پانی کے 2-4 بالٹیاں ڈال دی اور صاف کر دیا. جب فارغ ہو کر نکلے تو ایک آدمی صابن لے کر کھڑا ہے، صابن سے ہاتھ دھو لیجئے. ایک آدمی ٹولیاں لے کر کھڑا ہے، ہاتھ پوچھ لیجئے. پھر آگے چلے، یہ حاجی صاحب وضو کی جگہ ہے، وضو کر لیا. پھر آگے چلے تو پانی کی پرب نظر آئی. ایسا پانی پی لے، گرمی کا وقت ہے. اور تھوڑا سا آگے چلے، ایک ساتھی نے کہا حاجی صاحب چائے پی لے. حاجی صاحب نے کہا کہ بھئی میرے تو کوئی رشتہ داری نہیں، میں تو ان کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں کرتا، بلکہ میں تو اپنے بچوں کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اتنی زیادہ بغیر پہچان کے خدمت. بس دل نرم ہو گیا. چائے پلانے کے بعد ایک ساتھی نے کہا حاجی صاحب اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. کیسا بھی مسلمان ہوگا لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں اس کے کانوں میں آئے گی، اور جب اللہ اس کے رسول کا نام سنے گا، بولو بیٹھے گا. بیٹھ گئے. وہ مقدر تھا، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت متعین تھی. اللہ پاک نے ان کو یہاں تک پہنچایا. جب تشکیل بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بولو بھائی بولو. ارے بولو، یہی آواز لگتی ہے نا پوری دنیا میں. جب بھی بیان ہو گیا بولو بھائی بولو. اور پہلی آواز کتنے مہینے کی لگتی ہے؟ ارے بولو نا. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. جیسا سنا ایسا ہی مجمع ہے. تو جب آواز آئی بولو بھائی بولو، بولو بھائی بولو، تو سب سے پہلے وہ حاجی صاحب کھڑے ہو گئے. بیٹا بھی موجود ہے. بیٹا چھپ کر بیٹھا ہے. بیٹے نے جان لیا کہ ابا کیسے آ گئے. وہ تو اللہ لے آیا. لانے والا کون ہے؟ بولو اللہ پاک لانے والے. طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے. اپنے آپ کو بچاتے تھے، کانوں میں روئیاں ڈال دی. مکے کے داخلے کے 3 دروازے تھے، اور تینوں جگہ لوگوں نے اپنے آدمیوں کو بٹھایا، اور آنے والے کو کہتے تھے دیکھو ان کی بات مت سننا، دیکھو ان کی بات مت سننا، ورنہ تم بھی بے دین ہو جاؤ گے، تمہارے گھروں میں اختلاف ہو جائے گا، میاں بیوی کی جدائی ہو جائے گی. کچھ دنوں کے بعد دل میں آئی طفیل ابن عمرو دوسی کے کہ بھئی میں بھی تو شاعر ہوں، اگر کوئی صحیح بات ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں قبول کروں گا.
وہ ہدایت کا وقت آیا، کانوں سے روئی کو نکلوائی۔ جنہوں نے یہ بات طے کر چکے تھے کہ میں ان کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنوں گا، لیکن جب مقدر میں ہدایت ہوتی ہے تو اسباب کون مہیا کرتا ہے؟ بولو، اللہ کی طرف۔ جیسے میں اور آپ بھی، اللہ نے اسباب مہیا کیے۔ ہمارے دھولیا میں اجتماع کتنے سالوں کے بعد ہو رہا ہے؟ بولو، 30 سال ہو گئے، اللہ نے متعین کر دیا۔ تو انہوں نے جب روئی کو کان سے نکالا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنا، آپ کی دعوت کو سنا، پیچھے پیچھے گھر تک پہنچ گئے اور کہا حق ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اب میرا کیا کام ہے؟ جاؤ اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کو دعوت دو۔ گئے، کسی نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو ریٹرن ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری کا عمل ہوا۔ کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی، کوئی نے بات میری نہیں مانی، آپ بد دعا کر دو۔ نہیں، بد دعا کرنے کے لیے تھوڑے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بولو رحمت بنا کر آئے۔ میں اور آپ بھی اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنی گلیوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلے میں یہ عمل کریں گے۔ ہم غصے نہیں ہوں گے، بد دعائیں نہیں دیں گے، ناراضگی نہیں بتلائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، جاؤ دوبارہ۔ پھر گھر گئے، دوبارہ محنت کی، بیوی کو، والد کو، بھائیوں کو، سب کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا۔ 70 یا 80 خاندان کو یا قبیلے کو لے کر آ رہے ہیں، اور سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اور اسی میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ جب آدمی محنت کرتا ہے تو صلاحیت والے لگ جاتے ہاتھ میں۔ اگر آپ نے اجتماع کے درمیان کے اندر محنت کی، میں اور آپ تو کم ہمت ہے، کم سمجھدار ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں سے باجے ایسے لگیں گے جو ہم سے زیادہ محنت کریں گے، ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے لوگوں کو دعوت پہنچائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الحدیث کہلاتے ہیں، سب سے زیادہ روایت ان کے ذریعے سے امت تک پہنچی ہے۔ اللہ پاک نے ایسے ہیرے عطا فرمائے۔ ہماری اس مجمع میں بھی ایسے بہت سے ہیرے ہیں، جب سمجھ میں آ جائے گی تو ہم سے زیادہ وقت لگائیں گے، اس آیت کے مصداق بنیں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ پوری جان، پورے مال کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت میں اللہ لگا دے گا، اور ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے سمجھانے سے، ہماری دعوت سے اگر کوئی لگ گیا، اس کو تو جو ملے گا ملے گا، لیکن اس کا پورا بولو ہم کو بھی ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والوں کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ کرنے والوں کو ملے گا۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ہم غفلت میں نہ رہے۔ یہ 2 دن، میں تو کہتا ہوں 2 دن نہ کھانا نہ سونا۔ کیا مطلب؟ ضرورت پر سونا، ضرورت پر کھانا کھانا، ورنہ سوتے ہی رہے۔ جب فراغت کا وقت 7 گھنٹے میں نے آپ کو جو گنوائے، وہ وقت تو موقع پر، اور اگر آدمی چوکنا بن کر اس اوقات کو غنیمت سمجھ کر اگر آنے والے ہمارے مجمع پر محنت کر لے گا تو انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہمارے میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت کی محنت کا اخلاص یہ ہے، ہم کس کی محنت پر لگے ہمیں پتہ نہیں، اور ہماری محنت سے کتنی خیر وجود میں آئی وہ بھی پتہ نہیں، اس کی کارگزاری تو قیامت کے دن کھلے گی۔ کب کھلے گی بولو؟ ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، ٹرین میں چل رہی تھی، ظہر کی نماز، کبھی اسٹیشن پر لمبی ٹرین رکی تو نیچے اتر کر پڑھ لی، اور کبھی ایسا موقع ہوتا تھا تو ڈبے میں پڑھ لیتے تھے۔
اب ظہر کی نماز بھی پڑھی, عصر کی بھی پڑھی, جماعت نے مغرب کی نماز بھی, عشاء کی نماز. اب ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی, اس کے سامنے ایک مسلمان بچہ بیٹھا تھا. اس نے یہ پورا عمل دیکھا کہ یہ جماعت کے 10 ساتھی ظہر کی نماز میں بھی, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ بھی مسلمان بچہ ہے لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی. وہ پڑھے لکھے آدمی نے اس سے کہا کہ کیا نام ہے تیرا؟ بولے فلاں. مسلمان ہے؟ بولے ہاں. اس نے ایک جملہ کہا, تو کیسا مسلمان؟ کیا کہا؟ بولو, ارے بولو, تو کیسا مسلمان؟ کیا مطلب؟ وہ تو نماز پڑھتے ہو, تو نماز نہیں پڑھ رہا. وہ بات اس کے دل میں لگ گئی اور اس نے طے کیا کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. اب وہ جماعت کو تو پتہ بھی نہیں, جماعت کو تو پتہ بھی نہیں کہ ہماری نماز کے عمل کی برکت سے اللہ پاک نے اس نوجوان کے دل میں اس بات کا دایا پیدا کیا کہ میں تو نماز پڑھوں گا. اللہ پاک کی طرف سے یہ موقع ہے. تو وہ جو حاجی صاحب آئے تھے, جو اپنے بچے کو لینے کے لیے آئے تھے, انہوں نے کھڑے ہو کر پہلا کیا نام لکھایا؟ بولو. 4 مہینے کا. کیا لکھایا؟ تم سب بھی پہلے 4 مہینے لکھاؤ گے انشاءاللہ. کون کون لکھائے گا؟ لگا ہاتھ اٹھاؤ نا, پورا سبھی لکھاؤ گے انشاءاللہ. جب اس نے 4 مہینے لکھائے تو ان کا بیٹا جو کھمبے کے پیچھے چھپ کر تھا, اس نے دیکھ لیا کہ میرے والد جو مخالف ہے, جو اپوزٹ میں ہے, جن کو بھی شرع صدر نہیں ہوا, اور وہ اجتماع میں پہنچ گئے, وہ بیان میں بیٹھ گئے اور انہوں نے 4 مہینے لکھا دیے, تو وہ تھوڑا کھمبے سے باہر آیا. اس کے والد کی آنکھیں تلاش کرتی تھی کہ میرا بیٹا یہیں کہیں ہوگا. جب دور سے دیکھ لیا اپنے بیٹے کو تو ابا نے دور سے کہا, بیٹے تو بھی کھڑے ہو کے 4 مہینے لکھا دے. اس کے لیے تو وہ تو چاہتا ہی تھا. اللہ نے دونوں کا ذہن بنا دیا, ان کا ذہن بن گیا, اس کے 4 مہینے لگ گئے اور اس نے کھڑے ہو کر نام لکھایا اور دونوں باپ بیٹے اللہ کے راستے میں گئے. یہ ہمارا اجتماع, یہ عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے. میں نے آپ کو 3 باتیں بتلائی شروع میں. ایک تو حجاج کرام کے قافلے, دوسرا گھر گھر کی ملاقات, اور تیسرا یہ ہمارے عمومی اجتماع, یہ ہمارے عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے. اس لیے میں اور آپ چوکنا رہے. خطہ وار جماعت کے ذریعے سے صفے درست کرانا, مکبر, اگر مائک آواز بجلی چلی گئی تو تکبیر وغیرہ پڑھنا, لوگوں کے سامان کو صحیح کرانا, جوتوں کو صحیح کرانا, ایک ایک نظام ہمارا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرواتے تھے. ہمارا یہ بھی عمل ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آنے والی تمام مسجدوں میں لوگ اپنی نماز کی صفوں کو بھی صحیح کریں گے. یہاں جو ہوگا وہ مجمع سیکھ کر کے جائے گا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پتہ نہیں کتنی نسلوں تک ہماری زندگیوں میں آتی رہے گی. اس لیے یہ پورا مجمع نیت کرو انشاءاللہ اس کام کو سیکھنے کے لیے, اور جہاں تک اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے اس سے آگے کی ہدایت کے لیے میں اور آپ بھی انشاءاللہ قربانی دیں گے. اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ. ارے بھائی اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ. مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے, ہماری یہ 4 مہینے الف با تا سا ABCD ہے, اس کی پہلی سیڑھی 4 مہینے. نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. کون کون لگائے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ نے. جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ کھڑے بھی ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. آپ اپنی جگہ پر پہلے کھڑے ہو جاؤ. اللہ آپ کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ کی نسلوں میں حافظ, عالم, دین کے داعیوں کو پیدا فرماوے. اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی بناوے, اللہ آپ کی آخرت بھی اچھی بناوے. یہ مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے یہیں سے لگائیں گے. اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں ابھی بھی, 4 مہینے لگا کر آ کر بیٹھنے والا مجمع ہے. نہیں, موقع ہے. آپ کھڑے ہوں گے, آپ کے پیچھے پورا آنے والا مجمع کھڑا ہوگا, اور اللہ آپ کو آگے بڑھایا ہے, اللہ آگے ہی بڑھاتا چلا جائے گا. ارادے کرے بھائی, یہ بیٹھے ہیں, یہ بھی ارادہ کرے. ان کو تشکیلی کمرے میں پہنچاؤ. جی ابھی چل رہا ہے. آپ بولو. نہیں چل رہا ہے.
بھائی بیٹھے رہیں, ابھی بہت اہم کام ہے بھائی, تھوڑی دیر بیٹھے رہیں. اس میں ابھی پہلے بتائیں جماعتیں کہاں کہاں سے بن کر آئی ہیں مکمل, جماعتیں لکھائیں ذرا, جلدی جلدی بتائیں, بہت دو چار کام ہے بہت اہم. سب بیٹھے رہیں براہ کرم, تھوڑا 10 منٹ اور بیٹھے رہیں سب. بھائی گزارش جانے والوں سے بیٹھے رہیں. جی بتائیں جماعتیں کہاں سے آئی ہیں بن کر مکمل, ذرا بولتے جائیں جلدی جلدی. ناسک کی ایک جماعت آ گئی, اور لاسل گاؤں پوری جماعت آ گئی ماشاءاللہ. اورنگ آباد, کیا بولتے ہیں اورنگ آباد والے, ایک جماعت آ گئی پوری. نواپور ایک جماعت آ گئی, بولتے جائیں ایسے جلدی جلدی. رتنا گیری کی جماعت آ گئی. ممرا 2 جماعتیں آئیں نا, 2 جماعتیں آ گئی ممرا کی. مالیگاؤں کتنی, 3 جماعتیں آ گئی لاسل گاؤں کے علاوہ, شہر کی ہے نا یہ. جی بہت اچھی بات. بولیں اور بتائیں. سنگم نگر کی ایک جماعت آ گئی ماشاءاللہ. اور بتائیں. اور فرمائیں. کل مغرب بعد بھی جو جماعتیں لکھائے تھے وہ دوبارہ لکھاتے جو مکمل ہو کر آئی ہے. اور یہ سب ابھی حضرات کھڑے ہوئے تھے نا, یہ سب جائیں گے نا سب, کیا ایسی خوش کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بیلگام کی جماعت ہے ماشاءاللہ. اور نئی بمبئی کیا بول رہے ہیں, یہ کہاں کی جماعت بتائیں. لوناوالا. لوناوالا کی جماعت آ گئی. اور بولیں بھائی. جاللہ والے بھی لکھائے تھے کل, جاللہ کی ایک جماعت کا ہے بھائی, دوبارہ لکھا دے اس. اچھا بھائی ٹھیک ہے. یہ دیکھو وہاں خطہ اور جماعت, اپنے خطہ والا تشکیل ادھر ہے, معاف کرنا, تشکیلی پنڈال ادھر ہے اس طرف. وہاں جو ہے جماعتوں کو بستر کے ساتھ وہاں منتقل ہونا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے نا, یہ سب ساتھی جو آئے ہیں ذرا اپنے اضلاع کی تھوڑی سی حاضری لے لیتے ہیں. جماعتوں کی تکمیل کرنا ہے, خطہ واری جماعتیں جو اگر ادھوری ہیں اس کی تکمیل, اور چند کام ہے اس کا جو ہے. ذرا تھانہ والے بتائیں کتنے احباب آگے تھانہ سے, تھانہ والے ہاتھ اٹھائیں. تھانے والا, ضلع تھانہ. جی ابھی پورے ساتھی نہیں پہنچے. اچھا. اور رائے گڑھ ماشاءاللہ. رتنا گیری. کولہاپور آیا کیا, کولہاپور نہیں پہنچے ہیں ابھی. سانگلی, ستارا, شولاپور جی, اور عثمان آباد, بیڑ, لاتور. نہیں ساتھی آئے ہیں ابھی یہاں کے. اچھا کہاں کے آئے ذرا بتاؤ, یہ مجمع کہاں کا ہے. اورنگ آباد آ گیا ہے, جلگاؤں آ گیا, رائے گڑھ تو پوچھا نا میں نے, رتنا گیری رائے گڑھ پوچھ لیا میں نے. اور کہاں سے آئے ہیں. جلگاؤں کتنے آئے ہیں, جلگاؤں احباب ماشاءاللہ. اور احمد نگر والے کتنے ہیں ماشاءاللہ. اور خرگون, برہان پور, خرگون, امراوتی, ایوت محل وغیرہ یہاں سے. جی کتنے آئے ہیں. بلڈانا کے بھی ہیں ساتھی. اچھا بھئی دیکھو, ایک کام جو ہے نا سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنی خطہ واری جماعتوں کو کی تکمیل کرنا ہے جمعہ سے پہلے تک. ابھی مجمع آ ہی رہا ہے ماشاءاللہ. اپنے اپنے خطوں میں, ہر خطہ واری جماعت میں 15 سے 20 ساتھی جو ہے وہ. پونا کے احباب بھی آ گئے, پونا والے. مالیگاؤں تو آ گیا نا, مالیگاؤں ہے. اور دھولیا, باقی سب دھولیا ہی والے ہیں زیادہ. دھولیا والے ہاں ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا کام نوٹ کریں. یہ سب ذرا ساتھی اپنے اپنے اضلاع کے ساتھی نوٹ کریں اور اس کی جو ہے وہ فکر کر لیں. جماعتوں کی تکمیل سب سے پہلے, اور اس کے بعد جماعت بن جائے تو پھر مشورہ, پہلا کام
پوری جماعت ایک ساتھ قیام کرے اور مشورہ کرے. مشورے میں جو ہے نا پہلی بات ذکر دعا کے لیے ہر خطے میں 2 ساتھی طے کریں ذکر دعا کے لیے, ٹھیک ہے. اور چوکی داری طے کریں. چوکی داری جو ہے وہ کون کرے گا, تشکیل کون لکھے گا ہر خطے میں, تشکیل کا کام جو ہے وہ ہر خطے میں ہوگا. جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہر ایک کو تشکیل کرنا ہے, ترغیب دینا ہے, ترتیب بنانی. جتنا مجمع ہمارا آ رہا ہے سب عزائم اور ارادے لے کر جائے کہ اب کام میں لگنا ہے. تو یہ سب کی فکر ہونا چاہیے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے نا, اس وقت ہمارے ساتھ خوب اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. پنڈال ہمارا چھوٹا ہے اور مجمع بڑا آئے گا, تو ایسے ہماری بستروں کی ترتیب اور ایسے گنجائش اپنے خطوں میں پیدا کرنی کہ زیادہ سے زیادہ مجمع جو ہے وہ خطے میں قیام کر سکے. ٹھیک ہے نا, مجمع منتشر نہ ہو, پھیل کر نہیں ہو, بلکہ زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کرنی ہے. اور ایک رابطے کی جماعت بنانی ہے ابھی اس وقت, جو پورے پنڈال میں جہاں خطے والی جماعت, کتنی جگہ خطے والی جماعت قابو میں آ گئی ہے, ہم پھر جڑیں گے. یہ رابطے کی جماعت پورے اجتماع کے وقت 2 یا 3 بار ہمارا جڑنا ہوگا پورے خطے کی یعنی اجتماع گاہ کی کارگزاری کے لیے, کیا چل رہا ہے خطوں میں. ٹھیک ہے نا. تو رابطے کی جماعت میں بولیں 5-7 ساتھی ہو جائیں ہمارے شبیر بھائی ہو جاتے اورنگ آباد سے, ٹھیک ہے, شبیر بھائی اور بھی یہاں دکھے تھے نا ساتھی, وہ رائے گڑھ سے ہمارے انجینئر صاحب ہیں نا, فقی صاحب کہاں گئے, سہیل بھائی آپ ہو جاتے. اور آپ کے یہاں سے اور کون ہو سکتا ہے دیکھو, رائے گڑھ سے, اور ادھر احمد نگر اور پونا سے, بولو بھائی. احمد نگر پونا سے ہمارے خالد بھائی, اور یہ کیا نام, عثمان ہے نا یہاں, ہاں عثمان بھائی. ذرا آگے آ جاؤ آپ لوگ سب, یہاں آگے آ جاؤ, کیا کرنا ہے آ جاؤ. خالد آپ بھی آ جاؤ, اور ہمارے شبیر بھائی آگے آ جائیے. اور مالیگاؤں سے محی الدین بھائی ہیں, محی الدین بھائی مالیگاؤں سے کون ہوگا, اور دھولیا سے ایک ساتھی دے دو. عبد الجبار بھائی کس کو دیتے دھولیا سے, ہاں حافظ شاکر صاحب, ہاں آ جائیے, آگے آ جائیے, آگے آ جائیے. کتنے ساتھی ہو گئے, مالیگاؤں سے ایک دے دو. مالیگاؤں, ہاں عبد الرحیم بھائی, اچھا ہاں یہ آ گئے, آ جائیے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہمارے جو اضلاع کے ساتھی آئے ہیں نا, ان اضلاع کے علاوہ, یہ اضلاع والے تو ہیں یہاں, ان اضلاع کے علاوہ کون بچ رہے ہیں ساتھی, ہاں جلگاؤں کا بھی ایک آدمی دے دو نا ادھر. جلگاؤں سے مفتی صاحب کس کو دیں گے دیکھو, جلگاؤں سے, ہاں آصف بھائی ہیں, آصف بھائی نہیں پہنچے, آصف بھائی کو لے لو اسے, آپ آ جاؤ ابھی, ہاں آپ آ جائیے, آگے عبد المنان بھائی, ہاں شولہ پور سے بھی ایک آدمی آ جائے, شولہ پور, ہاں جی ہاں بھائی, شولہ پور سے ہے کوئی, عمران ہوگے نا, عمران بھائی شولہ پور سے, عمران بھائی, یونس بھائی, ہاں ڈاکٹر عبد المتین کھڑے ہو, کہاں ہیں, ہاں ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیے, بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, آپ آ جائیے, ہاں آپ آ جائیے, ٹھیک ہے. اب دیکھو جو ہے نا, اگلی مجلس 9:30 بجے ہوگی انشاءاللہ, اور ساری مجلسیں تعلیم نہیں ہوگی, ساری جو ہے وہ مجلسیں ہوں گی ہر یعنی وقت میں, صبح بھی مجلس ہوگی انشاءاللہ. تو یہ گزارش ہے, ابھی دور دور لوگ بیٹھے ہیں نا, ذرا سن رہے ہیں وہ لوگ دور جو بیٹھے ہیں, آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں, مجمع میں کیوں نہیں آئے آپ لوگ آگے, جی وہاں زیادہ فضیلت ہے تو ہم آ جائیں آپ کے پاس, گزارش ہے, برا نہیں لگے آپ کو.
تو بھائی دیکھو سارے سب سے کہہ رہا ہوں میں، سب سن رہے ہیں نا؟ بڑے دیکھو اجتماع میں دو بڑے مسائل ہو رہے ہیں اس وقت. ایک تو ہم مجلس میں جڑ کر نہیں بیٹھتے ہیں، آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ اور دوسرا مسئلہ آپس میں باتیں اور موبائل اور ملاقاتیں. ہم ملاقات کرنے نہیں آئے یہاں کسی سے، ہے نا؟ تو کہاں ہے، میں ادھر ہوں، ملنا ہے، ملیں گے تو حج کا ثواب ملے گا. تو یہ سب میرے بزرگوں، وہاں جا کے خوب ملنا، گلے بھی پڑھ لینا، گلے بھی مل لینا. یہاں تو ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارا ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں. تو یہ فکر ہونا چاہیے ہم سب کو. تو وقت ضائع نہیں کرنا ہے، اس کی گزارش. اور اجتماعی مجلس میں نہ موبائل، نہ آپس کی بات چیت، نہ سونا، نہ ادھر ادھر جانا. تو اس کا ماحول یہ، آپ لوگ پہلی اینٹ ہے اس اجتماع کی. خشت اول چوں نہد معمار کج، تا سریاں می رود میرا دیوار کج. پہلی اینٹ ٹیڑھی تو اس پر پوری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی. تو ہم سب فکر مند رہیں گے تو انشاءاللہ پورے مجمع پر اس کا اثر پڑے گا. تو مجلس کے وقت پورا جو ہے دھیان، توجہ، طلب، عظمت سے ملتا ہے اللہ کے خزانے سے. اللہ بے طلبی سے بچائے، پوری زندگی طلب کے ساتھ ہم کو چلائے. تو یہ فکر ہم سب کو کرنی ہے. اجتماعی مجلس کے وقت خود بھی جڑنا ہے اور پورے مجمع کو جوڑنا ہے. کوئی بھی ادھر ادھر نہ رہے، اس کی گزارش. دو گالوں کے بیچ میں دو صفیں بنے گی، ایک گالے میں دو صفیں بنے گی، دو بستر لگیں گے. اور بستر میں نے کہا نا، اس کی گزارش کہ بہت جو ہے وہ سمٹ کر، زیادہ مجمع جو ہے وہ پنڈال ہمارا بہت چھوٹا ہے، جیسی جگہ کی گنجائش تھی اس اعتبار سے بنا ہے. اور مجمع ابھی بہت آئے گا انشاءاللہ. تو ذرا اس کی فکر ہم کو کرنی ہے، خوب دل میں گنجائش کریں. 2 رات کا مسئلہ ہے، آج اور کل کی رات کا. تو کریں گے سب تعاون نا جی، اللہ جزائے خیر دیں. اس کے بعد جو ہے نا دوپہر کے کھانے کے ٹکٹ جلدی سے لے لیں تاکہ ان کو پکانے کا انداز ہو جائے. یہ بھی مدد کرنا ہے اپنے ساتھیوں کی. اور یہ رابطے کی جماعت ہی بیٹھے رہے، باقی ساتھی جو ہے نا وہ اشراق پڑھ لیں، تسبیح اپنی تلاوت روزانہ اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور ناشتے سے فارغ ہو کر تھوڑا لوٹ پوٹ بھی کر لیں، لیکن 9:30 سے پہلے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ 9:30 سے پہلے سب آ جائیں. اللہ بہت جزائے خیر دے. جمعہ کی اذان جو ہے نا وہ 1 بجے سے پہلے ہوگی اور 1:30 بجے انشاءاللہ خطبہ شروع ہوگا، یہ طے ہوا ہے. اگلی مجلس 9:30 بجے. آپ لوگ بیٹھے رہیں بھائی ذرا ادھر. آپ لوگ آواز آ رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 10 آدمی ہر ضلع سے طے کرنا ہے. اگلی مجلس کے بعد مشورہ ہوگا صوبے کا، ہاں پیچھے آفس میں. ہر ضلع سے پونا والے آئے، ہر ضلع سے جو ہے نا 10 آدمی مشورے کے لیے طے کرنا ہے. نہیں، 9:30 کی مجلس کے بعد. آتے آپ کا نمبر دو، یہ ریکارڈنگ بھیجنا میرے کو.